الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سارے حج کرنے والوں کی خدمت میں کچھ رہنما اصول ہیں۔ حج میں عرفہ میں قیام کرنا، وقوف کرنا، عرفہ کا وقوف حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج صحیح نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ عرفہ کا دن سب سے بہترین دن ہے۔ اس دن حاجیوں کے وفود میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جہاں سورج غروب ہونے تک ٹھہرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالی بطور فخر ان کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر قریب ہو کر بطور فخر تمہارا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ان لوگوں کی کیا خواہش ہے؟ ہم سب اللہ تعالی سے اس کا فضل اور احسان مانگتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن، سنت یہ ہے کہ حاجی کو اگر میسر ہو تو مقام نمیرہ میں اترے، ورنہ سیدھے عرفہ کی حدود میں داخل ہو جائے۔ جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، آویزاں ہیں، علامتیں موجود ہیں جو عرفہ کی حدود کی نشاندہی کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ عرفہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ عرفہ کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ اس عظیم دن میں وقت سے فائدہ اٹھانے کی فکر کرے، تلبیہ، ذکر، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو۔ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ ظہر کا وقت ہو جائے تو امام وعظ و نصیحت پر مشتمل خطبہ دیں گے، پھر ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کرتے ہوئے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ ان دونوں نمازوں سے پہلے یا درمیان میں یا ان دونوں نمازوں کے بعد کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھے۔ حاجیوں کو چاہیے کہ اس مبارک دن میں ایسی غلطیوں سے بچیں جو اس عظیم موقع اور دن اور اس باعزت جگہ میں ان کے اجر و ثواب کو بیکار کر دیتی ہیں۔ عرفہ کے دن کچھ غلطیاں عام طور سے ہو جاتی ہیں، جیسے بہت سارے ہیں جو عرفہ کے باہر یہ لوگ اتر جاتے ہیں، حدود عرفہ کے باہر اترتے ہیں اور سورج غروب ہونے تک وہیں رہتے ہیں، پھر مزدلفہ لوٹ جاتے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اس کا حج نہیں ہوا۔ یا ایک غلطی عام طور سے یہ بھی ہوتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفہ سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ اسی طرح ایک عرفہ میں ایک اور غلطی ایسے ہوتی ہے کہ لوگ جبل عرفہ پر چڑھنے کے خاطر بھیڑ لگاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، اس کو چھونا اور وہاں نماز پڑھنا، یہ سب بدعتیں ہیں جن کی دین میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک غلطی عرفے کے دن یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جبل عرفہ کی طرف رخ کر کے دعا کرتے ہیں۔ سنت تو یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے آدمی دعا کرے۔ آدمی سورج غروب ہونے تک عرفہ کے میدان میں دعا میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانے میں لگے رہے، دعا کرتے رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں میں بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہی، اور وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے سارے کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عرفے کے دن کے اعمال ہیں۔ سورج غروب ہونے تک آدمی عرفہ کے میدان میں رہیں گے، اور مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔